بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 391 ملاحظہ فرمائیں۔ یار جب بوکلی میں سر دیا تو پھر موسلی کا کیا ڈر۔ غالب نے کہا اب تو ہم یہاں قابض ہیں اور اتنے بے بس بھی نہیں ہیں کہ وہ اچانک آ جائیں تو ہم مقابلہ بھی نہ کر سکیں۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں اور محسن ذرا دشمن کے قلعے کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ بولا ہاں یہ گھر ہے تو اس میں ایک کچن بھی ہوگا اور کچن میں کم سے کم چائے بنانے کے آلات و اسباب تو ضرور ہوں گے۔ انہوں نے اگر گھر کو تیار کیا ہے تو یقیناً مکمل کیا ہوگا۔ محسن بولا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ۔ میں نے کہا لیکن ایک خانسامہ ہوگا، دوسرا محافظ۔ جو محافظ ہوگا اسے کچھ دوسرے کام بھی کرنا ہے۔ چائے میں بنا کے لاتا ہوں، میں کچھ اور کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ محسن نے کہا ٹھیک ہے میں سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کرتا ہوں۔ غالب نے کہا وہ دونوں نکل گئے تو میں نے بیڈ روم کو چیک کیا۔ اس کے دو دروازے اندر سے کنڈی لگا کے بند کیے، کھڑکی کے پٹ دیکھے اور پردے برابر کیے، پھر بیڈ سائڈ ٹیبل کی درازوں کو کھولا۔ اس میں ایک طرف نیچے والے حصے میں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس کا تار نہ جانے کی سمجھ سے آیا تھا کہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کا ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اوپر والی دراز میں چند زیورات پڑے ہوئے تھے جو نہ مونی کے تھے نہ نازو کے۔ میں نے انہیں اٹھا کر دیکھا، ایک نیکلس، ایک جوڑی بندے اور 4 چوڑیاں نہ جانے کس کی تھیں، اور جس کی تھی وہ نہ جانے کس دنیا میں تھی اور کس سال میں تھی۔ دوسری طرف والی بیڈ سائڈ ٹیبل کے نیچے والے خانے میں فحش تصاویر کا ایک البم تھا۔ اسے میں نے سرسری نظر سے دیکھا اور واپس وہیں رکھ دیا۔ اوپر والی دراز میں مجھے مطلوبہ اشیاء مل گئی۔ یا رہنے والے یا تفریح اور عیاشی کے لیے آنے والے ہر قسم کی ادویات کے عادی تھے۔ اس میں ایسپرین سے لے کر خواب آور اور شباب آور ہر طرح کی گولیاں موجود تھیں۔ غالب پہلے لوٹ آیا۔ میں نے اس کمرے کو بند کر دیا ہے۔ وہ کرسی پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اس منظر کو دیکھ کر۔ اگر یہ لڑکیاں دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ میں نے تشویش سے کہا ان کا بے ہوش ہو جانا اور پھر لائٹ بند ہو جانا اچھا رہا۔ یار آدمی کی زندگی بھی کیا طرف ہے تماشا ہے۔ غالب نے قنوتی لہجے میں کہا یہ جو شخص آدھے جسم کی ادڑی ہوئی کھال کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا ہے ایک نواب تھا، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا تھا، ایک سے ایک اچھی کار اور داشتہ رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ جو لٹکا ہوا ہے وہ فقط ایک ڈرائیور تھا۔ دونوں نے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا، کس کس راہ سے گزرے اور ملے تو کہاں آ کے ملے اور کیسے ملے۔ کاش میں دنیا کو یہ نظارہ عبرت دکھا سکتا، ان سب کو جو عیش و نشاط کی محفلوں میں شراب و شباب کے پیمانے چھلکا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں اور دولت کو ہی زندگی کی طاقت سمجھ رہے ہیں اور عزت سمجھ رہے ہیں۔ کیا ان سے وہ مفلسی میں مرنے والا چپراسی اچھا نہیں؟ اس کا جنازہ اٹھا اسے رونے والے بیٹے، بہو، نواسے، پوتے، دوست اور محلے دار سبھی تھے، جس کو کفن بھی ملا اور مدفن بھی، جس کے لیے دعا مانگنے والے ہاتھ بھی بہت تھے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور بعد میں اچھے لفظوں میں یاد کرنے والے بھی۔ میں نے اسے بولنے دیا کیونکہ یہی اس کا علاج تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ایک ہیبت ناک منظر دیکھ کر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر بھی میں نے دراز میں سے ملنے والی ویلیم 10 کی ایک گولی اسے دی اور ایک خود نکل لی۔ یہی سب کچھ میں نے بھی دیکھا تھا، اور میرے اعصاب کو بھی پرسکون رکھنے کے لیے سکون آور دوا کی اتنی مقدار کم سے کم ضروری تھی۔ محسن چائے کی ٹرالی کو دھکیلتا ہوا لایا۔ اس میں چائے کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ کلاک نے رات کے 2 بجائے میں نے مونی کو ہوش میں لانے کے لیے اور غالب نے نازوں کے خواص بحال کرنے کے لیے ان کے چہروں پر چھینٹے مارے، ان کے گالوں کو تھپکی دی بلکہ زور زور سے چانٹے مارے۔ آہستہ آہستہ مونی کا جسم کانپنے لگا۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ جیسے جیسے ہوش کی منزل قریب آئی اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ سر کو تکیے پر ادھر سے ادھر جھٹکنے لگی اور ہاتھ چلانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ چھوڑ دو مجھے سب منظور ہے، جو تم کہو گے میں مانوں گی۔ دیکھو میں ایک عورت ہوں، میں کوئی جانور نہیں ہوں، بھیڑ بکری نہیں ہوں، مجھے ایسے مت لٹکاؤ۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، پھر اس نے ایک چیخ ماری اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ مجھ سے ایسی چمٹی کہ مجھے خود کو چھڑانا دشوار ہو گیا۔ رضیہ، میں نے پہلی بار اسے مونی کہنے سے گریز کیا۔ میری طرف دیکھو رضیہ، تمہارے ساتھ ہوں میں، تم بالکل محفوظ ہو، خطرے کی اب کوئی بات نہیں رہی، ہوش میں آؤ۔ شاباش۔ جب وہ بالآخر خود کو سنبھالنے کے قابل ہوئی اور میں نے خود کو سنبھالا تو محسن کی ہنسی نے مجھے خفت میں مبتلا کر دیا۔ آج تو عیش ہو گئے ہیں بھائی اپنے سکندر صاحب اور مرزا جی، تمہاری تو آنکھ کا پانی مر گیا ہے دونوں کی آنکھوں کا۔ یعنی کیا سین پیش کر رہے تھے آپ دونوں۔ اس نے البم کو طے کر کے واپس دراز میں رکھا۔ نہ جانے کب اس نے البم نکالا تھا، مجھے بالکل خبر نہیں ہوئی تھی۔ تم تو سالے دورے مزے لے رہے تھے، سنسر بورڈ کی اولاد، میں نے کہا۔ حالانکہ شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ آنکھیں بند کر لیتے۔ غالب نے کہا یہ کوئی رومانٹک سین نہیں تھا، میڈیکل کیس تھا۔
جس میں کچھ بلکہ خاصے جذبات شامل ہو گئے تھے۔ محسن بدسور ہنستا رہا۔ بہت بدماش ہو تم دونوں، بلکہ چاروں مل کے ڈرامہ کر رہے تھے۔ نازو کو اور مونی کو کچھ احساس ضرور تھا کہ انہوں نے کیا کیا، مگر وہ محسن کی بات سے زیادہ متاثر نظر نہیں آتی تھی۔ خوف اب بھی ان کے اعصاب پر سوار تھا اور وہ دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ سب خواب نہیں ہے۔ بھیانک خواب وہ تھا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ چائے پینے، دوا کھانے کے بعد میں نے انہیں پھر لٹا دیا۔ باہر کا انتظام تو ٹھیک ہے نا؟ محسن بولا۔ ہاں، اندر آنے کے لیے 2 گیٹ تھے، ایک تو شاید ہمیشہ بند رہتا ہے، دوسرا میں نے بند کر دیا، غالب نے کہا۔ اسی طرح گھر میں آنے کا ایک راستہ تو پیچھے کی طرف بھی ہے جو میں نے استعمال کیا تھا، دوسرا سامنے ہے۔ سامنے والا گیٹ مکفل ہے، کوئی کچن کی طرف سے آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کال بیل دے گا کیا؟ وہ بیل کی طرح چلائے گا، غالب نے کہا۔ میں نے الیکٹرک کا تار الگ کر کے دروازے سے لگا دیا ہے۔ دروازہ فلائی پروف ہے، یعنی اس میں لوہے کی جالی ہے، جو بھی ہاتھ لگائے گا کرنٹ نوش فرمائے گا۔ کیا جینیس ہوں میں بھی چیف کیٹ ہوں۔ میں اب جاننا چاہتا ہوں مرزا جی کہ تم فرشتہ غیب بن کے کیسے نازل ہوئے، محسن نے کہا۔ اور میں بحیثیت چیف کیٹ ہوں جانتا ہوں کہ تم نے حکم عدولی کیوں کی، میں نے کہا۔ یار میری چھٹیس میری ہے، میں نے اسے ٹوک دیا۔ 7ویں میری ہے، خیال رہے، محسن نے کہا۔ اچھا تو دوستو میری 8ویں اس نے مجھے مجبور کیا کہ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، غالب نے کہا۔ یہاں بیٹھ کے بوتوں کو شرف ملاقات بخشنے سے کیا حاصل؟ سب مردانے باصفا جہاد پر نکلے ہوئے ہیں اور تو یہاں چھپا بیٹھا ہے۔ تو فے تجھ پر، یہ تیری 8ویں اس نے میرے دل کی بات کہی، بس میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ بولا، یہ خیال میرے دل میں سما گیا تھا کہ تم دونوں ہی نہ پکڑے جاؤ اور اپنی عقل مندی کے چکر میں آ جاؤ۔ میں نے محسن کو بھی کولی کے بیس میں دیکھا۔ باہر اتفاق سے میں نے وہ کار دیکھ لی، سلیٹی رنگ کی ٹویوٹا کرونا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کیوں لائی گئی ہے۔ انہوں نے پارکنگ لاٹ کا آخری حصہ منتخب کیا تھا جہاں نسبتاً تاریکی تھی۔ میں کار کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ کار کا ڈرائیور وہیں موجود تھا اور بظاہر ہلنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن 2 منٹ کے لیے وہ کہیں گیا، سگریٹ لینے یا پان کھانے یا باتھ روم میں۔ بس اتنی دیر میں میں نے ایک تار کے ٹکڑے کی مدد سے ڈکی کھول لی۔ تار میں پہلے ہی تلاش کر چکا تھا۔ ڈرائیور کے واپس آنے سے پہلے میں ڈکی کے اندر تھا اور ڈکی کو اندر کھینچ کے بند کر چکا تھا۔ اسے عقل مندی تو نہیں کہا جا سکتا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو دیکھی جاتی، یہ عقل کا مسئلہ بہرحال نہیں تھا۔ غالب نے کہا کہ میں محو تماشائے لبے بام رہتا، اگر وہ وہاں سے نہ اٹھتا تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، غالب نے کہا۔ ٹیکسی لے کر پیچھے آتا، جہاں موقع پاتا وہاں دونوں پیچھے والے ٹائر بریسٹ کر دیتا، مثلا کسی پر ہجوم چوک کے ٹریفک سگنل پر، اور ٹیکسی ڈرائیور میں اسے بھی بریسٹ کر دیتا۔ آدمی جب مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر مرنے مارنے پر اتر آئے تو کچھ نہیں سوچتا، میں ایک کو مار دیتا جو بھی میرا راستہ روکتا، لیکن مجھے زیادہ فکر یہ تھی کہ کار نہ نکل جائے۔ ایک بار اسے روک لیتا تو پھر جانے نہ دیتا۔ ٹکی میں بند ہو کے میں انہی کے ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ آفرین ہے مرزا غالب کے بھتیجے، وہ کام کیا تو نے جو رستم سے نہ ہو سکا، میں نے کہا۔ تو واقعی دم سے آکودا، نازو نے کہا۔ کیا اب یہیں رہنا ہے؟ ہم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جو حکم ہو آپ کا، کابی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ گھر پسند نہیں تو شیشے کا گھر بنوا دوں۔ آج بدتمیزی معاف ہے۔ نازو کا رنگ گلابی ہو گیا۔ صرف آج؟ غالب نے ایک پور حسرت آ بھری۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے رضیہ؟ میں نے کہا۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ تم نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہو گئی۔ ہاں، ہم وہ کیا شہر ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، غالب نے کہا۔ ہم وہ کیا شعر ہے کہ ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، غالب نے کہا۔ یار یہ بہت خوش ہے آج، محسن کہہ کا مار کے بولا۔ اس سے کچھ کھانا پینا چاہیے۔ میں نے کیا پوچھا تھا؟ نازو نے گھبرا کر کہا۔ اگر قسمت نے بچا لیا ہے، لے بھائی آج سے تیرا نام قسمت ہے، محسن بولا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ بچایا تو غالب نے ہی ہے بی بی۔ وہ تم دونوں کی زبان، نازو چلا کے بولی، ہر جگہ چلنے لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں یہاں سے نکل چلو اسی وقت ہے، باہر اندھیری رات ہے، سنسان راستہ ہے، راستے پر بھوت اور چڑیلیں ڈانس کر رہے ہیں۔ شہر یہاں سے 10 میل دور ہے اور ہم کو مشرق مغرب کا پتہ نہیں ہے۔ پتہ باہر نکل کے چلے گا، نازو نے کہا۔ اگر اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے تو وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ اب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر بلا مقابلہ نکل جائیں تو اچھا ہے نا، نازو نے کہا۔ اور بلاخر ہم سب کو قائل کر لیا۔ نازو اور مونی نے بستروں کی چادریں یوں لپیٹ لیں جیسے پردہ دار خواتین لپیٹتی ہیں۔ ہم سب پچھلی طرف سے باہر نکلے۔ محسن نے بے خیالی میں دروازے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں۔ جب ہم سب نے ہنسنا شروع کیا تو اس نے تار کو الگ کیا۔
میں برقی صدمے سے فوت بھی ہو سکتا تھا، دانت نکالنے کی تو اس میں کوئی بات نہیں۔ وہ بولا، غیرت مند تو ہر صدمے سے مر جاتے ہیں، وہ الیکٹرک ہو یا نہ ہو۔ میں نے کہا ہاں، مثلاً میں۔ غالب نے کہا مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ باہر ایک عجیب ویرانی تھی، ہم بھی اسے کی ایک دیوار پھاند کر باہر آئے تو بہت دور کتے بھونک رہے تھے، کہیں ایک الو بھی بولا۔ اس پر غالب نے محسن سے پوچھا، اس نے کچھ کہا ہے؟ ہاں، میں نے پوچھا تھا کہ کیا تم اسی کے پٹھے ہو؟ محسن بولا۔ یہ علاقہ انتہائی ویران تھا، مکان خال خال تھے اور ہنوز غیر آباد تھے، ترقیاتی کام ابھی جاری تھے، بجلی کے پول تھے مگر سٹریٹ لائٹ نہیں تھی، پول سے گھروں تک جانے والی لائن بھی کسی کسی کے گھر پر نظر آتی تھی، گلیاں بھی کچی تھی اور سیوریج لائن ڈالنے کے لیے کھدائی ہو رہی تھی۔ آوارہ کتے ہر طرف پھر رہے تھے اور ان میں سے چند ایک واجبی طور پر بھونکے بھی۔ خواتین ڈر کے ہماری آڑ میں آ گئی، ہم نے انہیں یاد دلایا کہ بھونکنے والے کتے نہیں کاٹتے، ڈرنا ہے تو ان سے ڈرو جو شرافا کی طرح چھپ بیٹھے ہیں، مگر ان کو اس دلیل نے مطمئن نہیں کیا۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد ہم نے ایک سڑک دریافت کی، معلوم نہیں یہ سڑک کدھر جاتی ہے۔ میں نے چلتے چلتے کہا، اس معاملے میں استاد امام دین گجراتی کا ایک شعر ہے۔ غالب نے کہا، جو انٹرنیشنل ہے اور ہر جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ این یہ سڑک سیدھی کراچی جاتی ہے اور پھر واپس بھی لوٹ آتی ہے۔ یہ استاد نے جلال پور جٹا کے بارے میں کہا تھا۔ موسی نے اس ترمیم پر احتجاج کیا، شعر بین الاقوامی ہے، آپ کسی بھی شہر کا نام فٹ کر سکتے ہیں۔ غالب نے کہا، نازو نے کہا، وہ ہے نارتھ سٹار قطبی ستارہ، وہ جو چمک رہا ہے۔ غالب منہ اٹھا کے بولا، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ موسی نے بھی ایک اہمکانہ بات کی۔ نازو نے ان کی بے ہودگی کو نظر انداز کر دیا۔ سکندر بھائی، ادھر نارتھ ہے، کمال ہے، پہلے ادھر ساؤتھ تھا، میرے دائیں ہاتھ پر۔ غالب نے سر ہلایا، ابھی کل کی بات ہے، یہ جادو ہے بھیا۔ موسی نے اس کا ساتھ دیا، کل میرے ساتھ بھی یہی ہوا، سویا تو مشرق، الٹے ہاتھ پر، جاگا تو سیدھے ہاتھ پر۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، دھوکہ تو ستارے بھی دیتے ہیں بھیا۔ اب یہ جو قطبی ستارہ ہے، کل جب ہم آ رہے تھے تو دائیں ہاتھ پر تھا، اب جا رہے ہیں تو بائیں طرف آ گیا ہے۔ بدماش۔ نازو کا موڈ خراب ہو گیا، سب ایک جیسے ہو، کسی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مونی برابر ہنس رہی تھی اور اس سے نازو کا مزاج مزید برہم ہو رہا تھا۔ ان سے پوچھو کہ ان کے تھوبڑے کدھر تھے؟ نازو بولی، ہم چلتے جا رہے تھے اور کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ ایک برا عذاب جہنم سے نکل کر ہم اپنے اعصاب پر پڑنے والے برے اثرات سے اسی طرح نجات حاصل کر سکتے تھے کہ کچھ ہنسی مذاق کر لیں اور جو بھی تھی اس کی بات ہی نہ کرے۔ اگر ہم خاموش رہتے تو ہمارا دماغ سوچتا اور سوچوں پر وقت کے آسیب کا سایہ ہوتا جس سے ہم ابھی گزر کر آئے تھے۔ کیا ہم واپس وہیں جائیں گے؟ محسن نے اچانک کہا، اور کہاں جا سکتے ہیں ہم؟ میں نے کہا، اور وہاں پھر یہی شکاری منتظر ملے تو؟ میری عقل کہتی ہے کہ وہ پھر وہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے سوچ کر جواب دیا، ان کا خیال ہوگا کہ جہاں سے ہم ایک دفعہ پکڑے گئے تھے وہاں دوبارہ جانے کی غلطی نہیں کریں گے، ہم خوف زدہ ہو کے کہیں اور پناہ لیں گے، یہ ایک نفسیاتی فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں۔ غالب نے کہا، اس کے علاوہ دو سورما جو ٹرک کے ساتھ گئے تھے وہ بھی تو وہیں آئیں گے، ہم کہیں اور چلے گئے تو ان کا ہم سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وہاں قلعہ بند ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ باقاعدہ حملہ کر کے ہمیں گرفتار کر سکیں، انہیں سخت مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے فرار کے راستے بھی کھلے ہوں گے، ہم پیچھے سے یا دائیں بائیں کسی گھر کے راستے سے نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، سڑک تا حد نظر پھیلی ہوئی تھی، آگے بھی اور پیچھے بھی، ابھی ہمیں نہ جانے اور کتنی دور تک پیدل جانا تھا۔ صبح کے 3:30 بجے تھے، 1-1.5 گھنٹے سے پہلے تو کسی قسم کی سواری ملنے کی امید بھی نہ تھی، نہ کسی دودھ لے جانے والی گاڑی کے آنے کی اور نہ اخبار لانے والوں کی گاڑی کی۔ ادھر ابھی پولیس نے گشت شروع نہیں کیا تھا، آبادی نہ ہونے کے سبب ابھی تک چور، ڈاکو اور پولیس کے اتحاد کا ثلاثہ اپنی توجہ زیادہ خوشحال اور آباد علاقوں پر مرتکز کر رکھی تھی۔ پھر رات کو یہاں وہ ضرورت کے تحت آتے جاتے لوگ بھی نہیں ملتے تھے جن کو آوارہ گردی میں چالان کی دھمکی دے کر ان سے کچھ نکلوایا جا سکے۔ 1 گھنٹے بعد سب کا یہ حال ہو گیا کہ رک کر دم لینے کی سوا چارہ نہ رہا۔ کون کہتا ہے کہ مارننگ واک اچھی چیز ہے؟ محسن بولا، میرے گھٹنے کی چوڑیاں گراریاں سب ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ غالب بولا، دماغ کی چولوں کے ساتھ ہی ٹائٹ کروا لینا۔ نازو نے کہا، مرزا جی تو فے تمہاری مردانگی پر، تمہیں پاگل کہہ دیا۔ محسن نے اشتعال انگیزی کی، مگر غالب نے دانت نکال کے کہا، ہاں دیوانہ ہوں میں، ان سے پوچھو کس کا۔ نازو کی بات الٹ کراس پر آ گئی۔ اچھا ہوا کہ شیخ نہیں تھا، ایسے مواقع پر اس کی پوزیشن بڑی عجیب ہو جاتی تھی۔ اگر وہ فراخ دل اور مخلص نہ ہوتا تو اس قسم کے مذاق کا بھی برا مانتا۔
مگر اس نے ایک حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا اور مطمئن ہو چکا تھا۔ سڑک پر اسی سمت ایک لائٹ نمودار ہوئی، کوئی کار ہماری طرف آ رہی تھی۔ وہ خیال جو ابھی تک مجھے نہیں آیا تھا وہی کی طرح نازل ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ وہی لوگ نہ ہوں۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے پھر؟ محسن بولا راستہ روکنا ہے۔ نہیں، چھپ جاؤ سب لوگ، میں نے کہا۔ چند سیکنڈ میں ہم درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے گم ہو گئے۔ جب کار سامنے سے گزری تو اسے پہچاننے میں کسی کو دشواری نہیں ہوئی۔ یہ چودھری دلاور اینڈ پیڈرو کی کار تھی۔ جب اس کی ٹیل لائٹ بھی غائب ہو گئی تو ہم اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے۔ اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش ضرور کی تھی، خبیث۔ میں نے خواتین کی موجودگی کا احترام کرتے ہوئے ایک بے ضرر سی گاڑی پر اکتفا کیا۔ یہ تو کہہ گیا تھا کہ صبح یا کل شام کو آؤں گا، محسن بولا۔ ہاں مگر دیکھ لو، صرف 3 گھنٹے بعد واپس جا رہا ہے اور اب 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں واپس آئے گا، ایک اور شکست کا زخم لے کر غالب نے کہا۔ اگر ہم اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے رہے تو مارے جائیں گے۔ خیر اب ہم اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں، محسن نے کہا۔ پھر اب کیا کریں؟ چلتے رہیں اسی رائے پور خطر پر یا ان کے لوٹ جانے کا انتظار کریں؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوٹنے میں دیر نہیں کریں گے، محسن نے کہا۔ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ لوٹ کے کہاں جائیں گے؟ نازو نے کہا۔ لوٹ کے بدھو کہاں جاتے ہیں؟ غالب بولا۔ وہ بدھو نہیں ہے تمہاری طرح، نازو نے جھلا کر کہا۔ امید تو یہی ہے کہ وہ واپس اسی جگہ نہیں جائیں گے، لیکن میں چانس لینا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پہنچ جائیں، وہاں راجہ جی اور شیخ صاحب آئے بیٹھے ہیں، وہ در لیے جائیں گے۔ پھر تو یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد واپس پہنچنا چاہیے۔ ایک بار پھر ہم سڑک پر چلنے لگے، مگر اب ہم پیچھے بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ ابھی ہم نے آدھے میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ سڑک پر روشنی جھلملائی۔ ہم بے اختیار دائیں بائیں تقسیم ہو گئے۔ یہ کار نہیں ہے، میں نے کہا، کوئی ٹرک ہے یا بس ہے۔ ہاں لائٹس کافی اونچی ہیں، محسن نے میرے خیال کی تائید کی۔ پھر کیا کرنا ہے بولو؟ روکے اسے؟ رسک ہے، نو رسک نو گیم، میں نے سڑک کے درمیان آ کر کہا اور قریب آتی ہوئی گاڑی کی تیز روشنی میں آ گیا۔ میں نے اوپر نیچے ہاتھ ہلانا شروع کیا۔ یہ ایک ٹرک تھا جس نے آخری وقت تک رفتار کم نہیں کی۔ اگر میں اس سے زیادہ مستقل مزاج نہ ہوتا تو جان بچانے کے لیے چھلانگ مار کے ایک طرف ہو جاتا اور پھر وہ رکے بغیر گزر جاتا، لیکن اب اسے پوری قوت صرف کر کے بریک لگانے پڑے۔ یہ دودھ لے جانے والوں کا ٹرک تھا۔ ڈرائیور نے سر نکال کر مجھے لال لال آنکھیں دکھائیں۔ اوئے پاگل مرن دی سلائے، بھائی تیری بڑی مہربانی، میں نے بھی پنجابی میں کہا۔ سانو شہر لے چل، رستے وچ جتھے بھی کوئی اور گڈی ملے گی اسی اتر جاواں گے، ایتھے تے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یار جگہ کتھے ساڈے کول، سب دور ڈبے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اب کچھ نرم ہو گیا تھا۔ خیر ہے، میں نے کہا، اسی کر لواں گے گزارا، میں نے کہا۔ پھر میں نے باقی سب کو آواز دی، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ عورتوں کو دیکھ کر وہ چونکا، زنانیاں بھی ہیں تواڈے نال؟ خیر ہوئے تواڈی، انہاں نوں کتھے بٹھاؤ گے ڈبیاں وچ؟ وہ آدمی دل کا برا نہیں تھا۔ عورتوں کے لیے اس نے آگے جگہ بنائی اور اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے جائے اور ہمارے ساتھ دودھ کے ڈرمز پر تشریف رکھے۔ یہ ایک بہت مشکل سفر تھا۔ ڈرمز کے بیچ میں بہت کم جگہ تھی۔ میرا ایک پیر ڈرم کے ایک طرف تھا تو دوسرا کسی دوسرے ڈرم کے پاس۔ ڈرم ہلتے تھے تو میری ٹانگیں بھی ہلتی تھی۔ ہم ڈرم کے اوپر بیٹھ سکتے تھے مگر یہ رزق کے اوپر بیٹھنا ہمیں منظور نہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں 3-4 رکشہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی کچی آبادی تھی اور رکشہ والے شاید وہیں رہتے تھے۔ وہ ہر روز کی طرح تلاش معاش کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ دودھ والے نے ہمیں وہاں اتار دیا اور ہمارے شکریہ کے جواب میں حقے کی طرح گڑگڑایا۔ ٹھیک ہے شکریہ دا پتر، وہ بولا۔ پھر وہ ٹرک کو بھگا کر لے گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا۔ کچھ نہیں، نازو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذرا تمیز سکھائی تھی اسے، اسی کا برا مان گیا شاید۔ نازو نے کہہ دیا تھا کہ ذرا ٹرک روک کر نیچے اترو اور پھر ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ مونی بولی، مرد کے بچے ہو تو پیروں پر کھڑے ہو کر دکھاؤ، پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تم بھی کیا ہر ایک کے منہ لگتی ہو۔ غالب خفا ہونے لگا، منہ وہ لگ رہا تھا، فری ہو رہا تھا خواہ مخواہ۔ نازو نے بھی خفگی سے جواب دیا، وہ اتار دیتا راستے میں تو پھر خود پیدل آتا۔ میں نے کہا، ابھی تو بدتمیزی کی کچھ سزا نہیں ملی، سزا میں دیتا۔ 2 رکشے جن سے محسن مذاکرات کرنے میں کامیاب رہا تھا، مونی کے لیے ہمارے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اضافی سواری کے لیے اضافی 5 روپے مانگے تھے۔ فاصلے کا کرایہ دونوں نے ڈبل سے بھی زیادہ چارج کیا تھا اور 20-20 پر راضی ہو گئے تھے۔ دن کا آغاز ہی بے ایمانی سے کرتے ہیں، جو اس دھاندلی پر خوش نہیں تھا۔ یہ کیا سب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ضرورت کی قیمت لیتے ہیں اور مجبوری کی۔ ہم گھر سے 2 فرلانگ دور اترے مگر الگ الگ گلیوں میں۔ جب رکشے لوٹ گئے تو ہم نے باقی مسافت بھی اسی طرح طے کی
یعنی متوازی گلیوں میں چلتے رہے۔ لبے افق پر صبح کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ پہلے میں نے اپنے ہمسائے الفت خان کے گھر کی چھت سے اپنے گھر میں اترنے کا سوچا، پھر یہ ارادہ بدل دیا۔ الفت خان سو رہا ہوگا اور جاگ گیا تب بھی شک میں ضرور مبتلا ہوگا۔ سامنے سے دروازے پر دستک دینا دور اندیشی کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ دروازہ چودھری دلاور کھولے اور کہے، آؤ جی اپنے سکندر صاحب، بسم اللہ۔ بس آپ کا ہی انتظار تھا۔ باقی اپنے راجہ صاحب اور شیخ صاحب تو یوں سمجھ لو کہ تیار بیٹھے ہیں۔ پچھلی گلی میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ڈرین پائپ پر چڑھ کر سین میں اترنے اور پھر چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اوپر پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ سین اور زینے کے درمیان ایک دروازہ بھی ہے جو مکفل ہے۔ تامکفل علامتی قسم کا تھا اور شرافا کے لیے لگایا گیا تھا۔ چوروں کی طرح آنے والے کا راستہ ایک کفل کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے خالی گھر کے سین میں صرف ایک پتھر ہی ملا۔ اس کی ایک ضرب نے کفل کو شکست دے دی۔ تامیز سے دھماکہ خاصا بڑا ہوا۔ گلی کا دروازہ اندر سے کھولتے ہی باقی سب بھی میرے پیچھے آ گئے تھے، مگر میں زینے کے راستے چھت پر پہنچا اور پھر دیوار پھاند کے اپنی چھت پر آواز بلند کودا۔ میرا مقصد توجہ حاصل کرنا تھا۔ راجہ اور شیخ نیچے ہوں گے تو وہ بھی چونک کر اوپر آئیں گے۔ دلاور اینڈ کمپنی کا گھر پر قبضہ ہوگا تو ان کا نمائندہ تفتیش کے لیے پہنچے گا۔ محسن، غالب، نازو اور مونی درمیانی دیوار کے اوپر سے جھانکتے رہے۔ میں نے خود کو پانی کی ٹینکی کے پیچھے چھپا لیا کیونکہ نیچے سے کوئی دبے پاؤں اوپر آ رہا تھا۔ میں اس وقت تک سامنے نہیں آیا جب تک میں نے راجہ کی آواز نہیں سن لی۔ شیخ صاحب، بلی کودی ہوگی۔ بلی نہیں، اونٹ کودا تھا۔ شیخ نے کہا، ہاتھ اٹھا لو اوپر۔ میں نے سائڈ سے آواز بدل کر کہا۔ وہ دونوں چونکے اور ایک دم پلٹے۔ سنا نہیں؟ ریوالور چھوڑ دو، گرا دو یہیں، ہاتھوں کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھاؤ۔ میں نے کہا۔ جس نے پھرتی دکھائی وہ گیا۔ انہوں نے تعمیل کی۔ مجھے ان کی صورتیں دیکھ کر ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، اب بتاؤ ہمیں بلی کس نے کہا تھا اور اونٹ کس نے؟ میری اصل آواز سنتے ہی ان کی حالت مزید غیر ہوئی۔ میں نے سامنے آ کے ہنسنا شروع کیا اور دوسری طرف سے باقی سب کود کر ہائے اور کھی کھی کرنے لگے۔ اٹھا لو اپنی اپنی توپ، نازو نے کہا، پھر کبھی کام آئے گی۔ لو، اس لڑکی کا خیال ہے کہ ہم سچ مچ ڈر گئے تھے۔ شیخ نے ریوالور اٹھا کے کہا، حالانکہ ہم بھی ڈرامہ کر رہے تھے۔ راجہ نے اس کی تقلید کی۔ بس تھانے دار جی، دیکھ لیا ہم نے ڈرامہ۔ محسن بولا، پتلون تو خراب نہیں ہوئی آپ کی، تم نے فقیروں کو چکر دیا، اللہ تمہیں چکر میں ڈالے۔ راجہ بولا۔ وہ بعد میں بھی نہایت ڈھٹائی سے اسی بیان پر قائم رہے کہ انہوں نے میری آواز پہچان لی تھی، مگر اس خیال سے کہ میرا ڈرامہ فیل نہ ہو انہوں نے تعاون کیا، ورنہ اس ورنہ کے بعد وہ سب جو ان کی حالت کے چشمدید گواہ تھے ان کا ناطقہ بند کر دیتے اور انہیں بولنے نہیں دیتے تھے۔ جب ہم نیچے پہنچ گئے تو دونوں لڑکیوں نے کچن کا رخ کیا۔ اکرام شیخ اور راجہ نے ناشتے کی حد تک تمام ضروری سامان فراہم کر دیا تھا۔ ناشتہ ہی سب سے اہم ضرورت تھا اور اس کے بعد آرام۔ ہم رات بھر جاگے ہی نہیں تھے، شدید ترین ذہنی و جسمانی عذاب سے بھی گزرے تھے اور پھر کئی میل پیدل چلے بھی تھے۔ ناشتہ تیار ہونے تک ہم نے اکرام شیخ اور راجہ کو وہ سب بتایا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اکرام شیخ دم بخود بیٹھا تھا، مگر راجہ کی تو خوف سے بتی سی بج رہی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ میں لاشوں کے لٹکائے جانے اور ان کی کھال اتارنے کا نقشہ اتنی تفصیل سے نہ کھینچوں، لیکن اکرام شیخ تفصیل سے سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ غالب بار بار آداب بجا لاتا ہوں کہتا رہا، جیسے کسی مشاعرے میں اسے ہر شعر پر داد مل رہی ہو۔ داد اسے واقعی ہی مل رہی تھی کہ اس نے حاضر دماغی اور غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا، ورنہ ہم اس بار بچ کر نہیں آ سکتے تھے۔ تم نے چاروں کی جان بچائی، باری باری ہم چاروں تم کو شاباش دیں گے، محسن نے کہا، اور اس کی کمر پر کئی ہاتھ مارے۔ صرف 4؟ میں نے تو جانے کتنے لوگوں کو بچا لیا، ذرا شمار کرو، کم سے کم 1 شوہر، 3 ہونے والے شوہر، 2 ہونے والی بیویاں، 1 کی سگی بہن، 2 بچپن کے دوست، اس کے علاوہ MRS کے 4 چوہے جو پنجروں میں بند تھے اور ان کا ہیڈ چیف کیٹو۔ یہ سب کتنے افراد ہوئے؟ کافی ہو گئے، سب شاباش دیں گے تمہیں، میں نے کہا، اور اس کی کمر کو مزید کوٹا۔ نازو نے بر وقت دخل اندازی سے اس کی جان بچا لی۔ ارے بس کرو، مر جائے گا بیچارہ شاعر، اس نے چلا کر کہا۔ مرنے دو، یہ کوئی محسن ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ محسن ہے؟ اس نے ناشتہ درمیان میں رکھا۔ ابھی تو کہا ہے کہ مر جائے گا بیچارہ شوہر، میں نے کہا۔ سکندر بھائی، نازو نے ہونٹ کاٹ کر کہا، یہ بات محسن کہتا تو میں اسے بتاتی کہ غلط سننا اور غلط کہنا۔ چلو چھوڑو، غلط ہے تو غلط ہی صحیح، کیا فرق ہے دونوں میں آخر؟ غالب تو غالب ہی رہے گا، غالب نے کہا۔ ناشتہ کرو۔ ناشتہ ندیدوں کی طرح کیا گیا۔ اسی دوران میں پیڈرو اور دلاور کا ذکر بھی آیا، ان کی بے رحمی کا بھی کہ انہوں نے اپنے ہی ایک ساتھی کو یوں مارا
پیڈرو کی زیب النساء سے شادی کا ذکر بھی ہوا۔ کتنی چالاکی سے انہوں نے سب کو اپنے راستے سے صاف کر دیا، اور پھر جیکی اور جونی کے باپ نواب سلطان محمد خان کی دولت و جائیداد پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچا۔ دولت کیا چیز ہے؟ اگر اس لڑکی زیب النساء کی زبردستی شادی کر دی جاتی، نازو نے کہا، اس خطرناک مجرم اور سفاک شخص کے ساتھ تو کتنا ظلم ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ خسرو جمشید نے ہوش سے کام نہیں لیا، ورنہ وہ رضامندی کا اظہار کر دیتا۔ میں نے کہا، زیب النساء ایسی لڑکی نہیں ہے کہ کوئی مرضی کے خلاف اس سے شادی کر سکے۔ وہ ایسی صفائی سے پیڈرو کو ٹھکانے لگاتی کہ خود پیڈرو کو پتہ نہ چلتا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، محسن بولا۔ خسرو جمشید جذباتی ہو گیا، ورنہ عقل سے کام لیتا تو انسی خوشی ان کی تجویز قبول کر لیتا۔ اسے ضرور موقع مل جاتا کہ وہ خود پیڈرو کو شوٹ کر سکے۔ وہ بس جذباتی ہو گیا۔ یہ لڑکی اس کی بیٹی تو نہیں تھی، مگر اس نے زیب النساء کو بیٹی کی طرح پالا تھا۔ وہ عیاش اور بد کردار تھا، مگر زیب النساء کے لیے نہیں۔ زیب النساء کو اس نے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ پیڈرو سے اس کی شادی کا ذکر سنتے ہی اس کا دماغ الٹ گیا۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ زیب النساء کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ گئی کہاں؟ وہ بہت ہوشیار لڑکی ہے۔ وہ سمجھ گئی ہوگی کہ اس کی زندگی کو کس طرح خطرہ لاحق ہوگا، اور وہ خطرہ کس قسم کا ہوگا۔ وہ ایسی جگہ جا چھپی ہوگی کہ چودھری دلاور اینڈ کمپنی اس کے فرشتے بھی اسے تلاش نہ کر سکے۔ ایک بات اور بتاؤں، بوسی نے کہا، ابھی شاید اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے ماموں خسرو جمشید پر کیا بیتی۔ جس روز اسے معلوم ہوا کہ دلاور کے حکم پر اسے الٹا لٹکا کے اس کی کھال کھینچی گئی تھی، تو اس روز وہ اپنی پناہ گاہ سے نکل آئے گی، یہ قسم کھا کے کہ اسے حساب برابر کرنا ہے۔ ان سب کو ویسے ہی مارنا ہے جیسے انہوں نے خسرو جمشید کو مارا۔ تمہیں یاد ہوگا ایک بار اس نے کچھ لوگوں سے بدلہ لیا تھا۔ محسن نے خواتین کی موجودگی میں تفصیلات سے گریز کیا، مگر میں سمجھ گیا یہ بات پرانی تھی۔ زیب النساء ایک رات ہمارے قبضے سے نکل بھاگی تھی اور پناہ لینے ایک ایسے گھر میں پہنچ گئی تھی جہاں ایک عیاش سرکاری افسر اور اس کا دوست رہتے تھے۔ انہوں نے زیب النساء کی یوں مدد کی تھی کہ اسے بے آبرو کر دیا تھا۔ بعد میں زیب النساء ہاسپٹل سے فارغ ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ دوبارہ وہیں پہنچی تھی اور انہیں قتل کر کے یوں واپس لوٹ آئی تھی کہ ہاسپٹل والوں کو بھی اس کے آنے یا جانے کا علم تک نہیں ہوا تھا۔